نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جو ہماری طرف کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں. سامعین گرامی، آج کے پرفتن دور میں عجیب و غریب ماحول ہے. کچھ ایسے حضرات جو بظاہر پیر بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے آستانوں پر جاتے ہیں اور وہ مختلف ہیلے اور بہانوں سے لوگوں کا پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور بعض لوگ ان کی عزت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. لیکن عقیدت کے اندھے پھر بھی وہاں رش اتنا لگتا ہے کہ ان کا مکر ان کو نظر بھی نہیں آتا. آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے. جبکہ عام فہم بندہ بھی ہو جس میں ذرا سا شعور ہو، وہ دیکھ لیتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور آستانے پہ لوگوں کا رش ہے اور وہ اسی گپ میں اور لوگوں کے بظاہر علاج معالجے میں تویز دھاگے میں لگے ہوئے ہیں اور نماز کی بالکل فکر نہیں ہے. تو جو بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، ایسا فاسق و فاجر بندہ، اور لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور گدی چل رہی ہے اور لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں میں سے شاید کچھ ایسے حضرات بھی ہوں جو میری بات سن لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور ایسے لٹیروں سے جو کہ لوگوں کے جیب سے ہاتھ صاف کرنے والے ہیں، جمع پونجی سے لوگوں کو محروم کرنے والے ہیں، ان سے لوگ بچ جائیں. اصل میں رہبر اور پیر وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، اور لوگ اس کو صاحب شریعت سمجھتے ہیں جس کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوں اور ادھر ساز بج رہا ہو اور بال کھلے کر کے ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوں جھوم رہی ہوں اور دوسری طرف مرد بیٹھے جھوم رہے ہوں اور بھنگڑا چل رہا ہے. اور ایک وہ ڈنڈوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کچھ اس کو دمال بولتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. وہ مختلف گروہوں میں لوگ بٹ کے ڈنڈے بھی وہ ایک دوسرے کو وہ کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈھول بج رہی ہیں اور ایک طرف لنگر تقسیم ہو رہا ہے. تو یہ کچھ آستانوں کا حال ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی کسی طرح سے رہنمائی کی جائے. بھائی، پیر وہ ہوتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو اور اس کی محفل میں اگر عورتیں آئیں تو وہ با پردہ بیٹھیں. اور پیر صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک کے دلائل اور حدیث مبارکہ کے دلائل سے بات کرتے ہوں، وہ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہ چھیڑتے ہوں، باشرح ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں. وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتانے والے ہوں
جو قرآن اور حدیث کے مطابق، نہ کہ وہ باتیں جو خود گڑی ہوئی ہیں. کہیں پہ وہ پیالیاں اور پیالے آستانوں پہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ بھرے جا رہے ہیں. تو وہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ بھئی جن کے کوئی اولاد ہو وہ اس آستانے پہ اتنے پیالے آگے بھرے، 40-50. تو وہ لوگ آتے ہیں اور وہ پیالے بھرتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں، جس میں مختلف اناج وغیرہ کی ڈشیں ہوتی ہیں. اور بعض جگہ پہ میں گیا ہوں تو میرا گزر ہوا ہے تو ادھر تالے لگائے ہوئے ہیں. مزار کے چاروں طرف درخت ہیں اور مزار کی جو جالی ہیں ان کے اندر تالے لگائے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس لیے ہیں؟ یہ جن کی اولاد نہیں ہوتی یا جن کا کاروبار بندہ ہوا ہے تو وہ منت مانتے ہیں، تو جب کھل جاتا ہے تو وہ تالا کھول کے اپنا لے جاتے ہیں. اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں اور بہت دل جلتا ہے. پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی اچھے بندے کی بات بھی نہیں سنتے. تو میں نے کہا کہ بھئی ایسے جو جاہل لوگ ہیں ان پر اثرات بھی بہت جلدی ہوتے ہیں، اور جو ان کو کہو نا جادو کیا ہوا ہے، صاحب ہے، تو وہ ان کا پیر ہوتا ہے. تو جو کہے کہ کچھ نہیں ہے، کوئی اللہ کی رحمت ہے، آپ لوگ نمازی بن جائیں، متقی اور پرہیزگار بن جائیں، رزق حلال کھائیں اور کمائیں، تو نماز کی پابندی کر کے اللہ سے دعا کریں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ تو روٹین کی بات ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. تو وہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے، تو اپنی آدھی کمائی سے محروم رہتے ہیں. وہ ان پیروں کی اور ان آستانوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں. اگر کسی کو جن کا اثر ہے یا کسی گھر میں کوئی ایسی بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور اخراجات جو پورے نہیں ہوتے، تو سارا گھر مل کے وضو کا طریقہ سیکھے، غسل کا طریقہ سیکھے اور حلال اور طیب روزی استعمال کریں، اور سارے مل کر اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی جو گزارنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے. اور پھر توبہ کر کے 5 وقت نماز شروع کریں، اگر ہو سکے تو تہجد کے وقت بھی اٹھیں اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں. تو لگاتار ایسا کرنے سے یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، حدیث اور قرآن اس میں یہی باتیں آئی ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ پچھلے پہر اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ پہلا جو عرش ہے اس پر آواز لگائی جاتی ہے کوئی بندہ میرا جو مجھ سے کوئی مانگے تو اس کو دیا جائے، تو جو سوال کرے گا وہ پائے گا. تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر اگر کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، نہیں جی کوئی وظیفہ بتایا جائے، پہلا وظیفہ تو یہی ہے کہ 5 وقت دعا اور 5 وقت نماز یہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، اور حرام کھانے سے بچیں. اپنے گھر میں گانے نہ چلیں، فلمیں نہ چلیں، ڈرامے نہ چلیں. تو بعض علماء کرام لوگوں کی جو دھوکہ دہی ہے یا لوگوں کا جو رویہ ہے ان کو سمجھنے کے لیے وہ اجازت دیتے ہیں کہ بعض جو ڈرامے ہیں گھریلو زندگی کے بارے میں تو اس کی کچھ گنجائش رکھتے ہیں کہ وہ دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن میں تو دیکھتا ہوں اس میں بھی بے پردگی ہوتی ہے،
اور بہت ڈراموں میں بھی برا حال ہے، وہ پہلے کی طرح کے ڈرامے نہیں ہیں۔ تو کوشش کرو ایسے پروگراموں سے بچا جائے۔ ٹی وی اگر دیکھنا ہے، نیٹ اگر دیکھنا ہے، تو وہی باتیں سنی جائیں جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پھر یہ ہے کہ گھر میں اذان دی جائے اگر جنات کا سایہ ہے، اور سورت فلک اور سورت ناس جو ہے وہ کثرت سے پڑھی جائے، آیت الکرسی کثرت سے پڑھی جائے۔ اس کی میں وہ تعداد اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس میں پابندی کسی حدیث میں نہیں آئی کہ اتنی اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ البتہ 3 دفعہ عام لوگوں کی بات ہے کہ 3 دفعہ کم از کم پڑھ لی جائے، 11 دفعہ پڑھ لی جائے، 7 دفعہ پڑھ لی جائے، طاق میں بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی فگر ضروری نہیں ہوتا۔ کثرت سے مظاہر ہوتا ہے کہ 70 دفعہ پڑھ لو، 70 سے زیادہ دفعہ پڑھ لو۔ تو جس کو کوئی مسئلہ ہے اس کو دم کر کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی پلایا جائے۔ تو ہم نے تو کینسر تک ٹھیک ہوتے دیکھے، جو لا علاج مریض ہیں وہ ٹھیک ہوتے دیکھیں۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، صرف یقین چاہیے۔ یقین ہمارا بابوں پہ اور ایسے امور پہ جو کہ غیر شرعی ہیں، تو پھر ہمارے معاملے جو ہے نا وہ حل نہیں ہوتے۔ میں اکثر ایک جگہ پہ میرا گزر ہوتا تھا، وہاں ہمارے قریب ایک ہفتہ بازار لگتا ہے، تو وہاں جاتا تھا۔ تو راستے میں ایک ٹیلر بیٹھا ہوتا تھا، اس کی دکان تھی اور وہ کام کر رہا ہوتا تو میں کبھی کبھی وہاں بیٹھ جاتا تھا۔ تو وہ گانے سن رہے ہوتے تھے، میں جب جاتا تھا تو ان سے بند کروا دیتا تھا، یار یہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، تو ترغیب دیتا کہ بھائی نماز پڑھ لو۔ تو ایک دن اتفاق سے خود اس نے کہا کہ بابا جی آپ آتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ہمارے گھر سے لڑائی نہیں جاتی ہے، ہم 3-4 بھائی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، سارے پیسے لاتے ہیں، ہمارا بل پورا نہیں ہوتا، دکانوں کے کرائے ہیں، مکان کا کرایہ ہے، تو ہمارا پورا نہیں ہوتا، تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے۔ تو اس کا کوئی حل بتا دیں آپ۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو ہر دفعہ بتاتا ہوں، آپ لوگ غور ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائی کیا ہمیں تو پتہ نہیں آپ کیا بتاتے ہیں۔ تو پھر میں نے بتایا اس کو کہ آپ ایسے کریں جی کہ 5 وقت نماز پڑھیں، سارے گھر والوں کو پڑھائیں، کوشش کریں مسجد میں باجماعت پڑھ لیں۔ تو اس نے کہا جی اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کم از کم 40 دن تو آپ پڑھیں نا، پھر مجھے بتانا۔ تو اتفاق سے جب وہ 15-20 دن مہینے بعد میں دوبارہ چکر لگا تو میں گیا، تو وہ بہت خوش، اور وہ مجھے خود ہی بتانے لگ گیا، بابا جی آپ نے بتایا تھا تو ہم نے نماز شروع کی، تو اللہ کے فضل سے پہلے لوگ، میں کام کرتا تھا تو پیسے پیچھے جا جا کے چکر لگا لگا کے منتیں کر کر کے لینے پڑتے تھے، بعض سے ملتے تھے، بعض سے نہیں ملتے تھے، بعض سے جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو ایک کام والا رکھا تھا، وہ بھی بہت تنگ کرتا ہے۔ اب میں نے کام والے کو نکال دیا ہے اور میں اکیلا ہی کام کرتا ہوں۔ تو میں نے اکیلے نے گھر کا بھی کرایہ دیا ہے، دکان کا بھی کرایہ دیا ہے، بل بھی پورے کیے ہیں، اور مجھے لوگ پہلے پیسے دے کے جاتے ہیں، ایڈوانس پیسے دے کے جا رہے ہیں، اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں۔ بابا جی آپ نے جو فارمولا بتایا ہے یہ بڑا ہی کامیاب ہے، اور ہمارے گھر کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، مجھے کسی بھائی سے کچھ مانگنے نہیں پڑے پیسے، تو میں اکیلے نے سارا بل پے کر دیا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسعت میں کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ تو ہم
جب اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں پائیں گے. سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ نے روزی کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے. ہم لوگ خواہ خواہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شیطان ہمیں ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپناتے ہیں تو اور زیادہ پریشانی آتی ہے. اس لیے ایسے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ جس کے گھر میں بھی کوئی پریشانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور نماز گھر کا ہر بالغ مرد اور بالغ عورت ان پہ تو فرض ہے، اور بچوں کو بھی نماز سکھائیں. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد رکھیں، دل میں خیال میں اللہ اللہ کرتے رہیں، زبان سے استغفار کی تسبیح کریں، تو سارے فیوز و برکات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میسر آئیں گے. سارے پریشانیوں کا حل استغفار ہے. جو کثرت سے کرتا ہے اس کی کوئی پریشانی باقی رہ نہیں سکتی. یہ استغفار جو ہے یہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ توفیق بھی اسی کو دیتے ہیں جس کا معاملہ حل ہونے والا ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو میں آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں سے بچیں جو لالچی ہیں اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کی ہوتی ہیں، بہانے سے وہ پیسے کھینچتے ہیں. تو آپ لوگ خود بھی اور دوسروں کو بھی نماز کی اللہ کی طرف راغب کریں اور ان لٹیروں سے بچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.